امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ امت مسلمہ کا عروج اور زوال یہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب جب امت مسلمہ قرآن سے وابستہ اور پیوستہ ہوگی، قرآن سے جڑے گی، تو کامیابی کامرانی اس کا مقدر ٹھہرے گی، اور جیسے وہ قرآن سے کٹے گی تو یاد رکھیے گا تنزلی اور پستی امت مسلمہ کا مقدر بنتی جائے گی۔ اس حوالے سے میں چونکہ اس وقت آپ علماء اور خطباء سے مخاطب ہوں، آپ احباب کی توجہ زیادہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ قوم کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں۔ لوگ آپ کو دیکھ کر اپنا زاویہ، اپنا نقطہ نظر ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ کی آواز، آپ کی گفتگو کو سن کر، آپ کے بیان، آپ کی سپیچ کو سن کر وہ اپنی راہ متعین کرتے ہیں، اپنی لائن درست کرتے ہیں یا ٹیڑھی کرتے ہیں۔ تو آپ احباب نے امت مسلمہ کو قرآن پاک سے وابستہ کرنا ہے۔ یہ معاملہ کتنا سینسیٹیو ہے، اس حوالے سے چند فرامین آپ احباب کی گوش گزار کروں گا تاکہ ہمیں اس معاملے کی حساسیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کے اندر حدیث نمبر 1857 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک یہ کتاب ہے، یعنی قرآن پاک، کلام مقدس، کتاب اللہ، کہ جو لوگوں کو بلندی اور عزت و افتخار کے اوپر فائز کرتی ہے، اور فرمایا کہ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی کتاب ہے کہ جو بعض لوگوں کو پستی اور ذلت اور گہرائی کے عمیق گڑھوں میں گرا دیتی ہے۔ اب اس سے اخذ کیجئے کہ جو لوگ قرآن سے وابستہ ہوتے ہیں، قرآن کو ایک آئیڈیل اور نمونے کے طور پر، رول ماڈل کے طور پر اپنی سیاست کے اندر، اپنی معاملات کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنی عدالت کے اندر قرآن پاک کے احکامات کو رائج کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، اپنی عدالت کو قرآن سے وابستہ کرتے ہیں، اپنی سیاست کو قرآن سے وابستہ کرتے ہیں، اپنے معاملات کو قرآن سے وابستہ کرتے ہیں، اپنی تجارت کو قرآن سے وابستہ کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے شب و روز کو قرآن سے پیوستہ اور وابستہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس وابستگی، وارفتگی، سنگت و رفاقت اور پیشوائی اور مقتدائی کی وجہ سے اس قوم کو سربلندی، عزت و افتخار عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی بین مثال ہے ہمارے سامنے۔ صحابہ کرام کے پاس کون سا آئین تھا؟ صحابہ کرام کے پاس کون سی ایسی کتاب تھی کہ جس کتاب کے ذریعے سے انہوں نے رہتی دنیا تک اسلام کا نام روشن کر دیا، اور 64,65,000 مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا دیا، بر اعظموں کے بر اعظم فتح کر لیے؟ وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ کون سا آئین تھا؟ فقط ایک آئین تھا جو حقیقی اور اساسی اور بنیادی اکائی ہے ہر ایک نظام کی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ازلی اور ابدی کلام قرآن مجید فرقان حمید۔ تو عزیز خطبہ عظام، آپ بھی اس معاملے کی حساسیت کو دیکھیں کہ اگر ان صحابہ کو عزت و افتخار، سربلندی اور سلطنت، جاہ و حشم اور کائنات کی دولتیں ان کے قدموں میں آ گئیں فقط قرآن کی وجہ سے، تو کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو پس پش ڈال دیا، اس معاملے کی حساسیت کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس معاملے کو حساس جانتے نہیں ہیں۔ ہم نے تو فقط قرآن کریم کو مردوں کی روحیں نکلوانے کے لیے سمجھ رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، اور اس کو کھولتے ہیں۔ ہم تو فقط مردوں کو اس دنیا سے خلاصی پا جانے کے بعد آخرت کے معاملے کے اندر خلاصی دلوانے کے لیے ہم اس سال ثواب کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، بس دیٹس آل، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ بہت بڑی ناانصافی ہے یہ قرآن کریم کے ساتھ۔ خدا را خواب غفلت سے خود بھی جاگیے، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو خواب غفلت سے جگائیے اور ان کو جھنجھوڑیے اور بتائیے کہ قرآن کریم کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ جن مقاصد کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، دکان کی برکت کے لیے، مکان کی برکت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مردوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، ان مقاصد کے لیے قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل نہیں فرمایا۔ قرآن پاک کا جو بیسیکل بنیادی مقصد ہے وہ ہے نظام الہی کا قیام، وہ ہے انسان کو
اس نظام کے ساتھ استوار کر دینا اور اس نظام پہ کھڑا کر دینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہے، جو ایک فطرتی نظام ہے، جبلی نظام ہے، جو ایک نیچرلی نظام ہے۔ اور جب جب انسان اس نظام سے بغاوت کرے گا تو یاد رکھیے گا تنزلی اور پستی اور عمیق گہرائیاں اس کا مقدر بنے گی۔ وَيَدَعُ بِهِ آخرین، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور دیگر جنہوں نے قرآن پاک کو اپنا رول ماڈل، آئیڈیل، نمونہ نہیں مانا، تو پھر زمانے نے دیکھا وہ ابو الحکم یا ابو الحکم، یہ دونوں طرح کا تلفظ کتابوں میں ملتا ہے، یعنی فیصلہ کرنے میں سب سے بڑا اور فیصلہ کرنے والا، اور اسی طور پر حکمتوں کا باپ یا کہہ لیں حکمتوں والا، سب سے زیادہ حکیم اور دانا، جب وہ کتاب اللہ سے کٹتا ہے تو پھر لوگ اسے ابو جہل کہتے ہیں، جہالت کا باپ، جہالت والا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک شخص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں اور ایسی سلطنت فرماتے ہیں، ایسی حکومت، ایسا عدل و انصاف جاری فرماتے ہیں۔ خود فرمایا کرتے تھے، اے عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آیا کرتے تھے، باپ تیرا تجھے تانے دیا کرتا تھا، اور آج تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، ایک حکومت کر رہا ہے۔ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کہاں سے انہیں ملا؟ یہ گر کہاں سے ملا؟ کس کتاب نے، کس شے نے، کس آئین نے ان کو اتنا بلند و بالا کر دیا کہ ان کا حکم 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے چلتا ہے؟ فقط ایک آئین ہے، فقط ایک کتاب ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ تو میں اور آپ بھی اس کتاب سے خود بھی وابستہ ہوں، معاشرے کو، عوام الناس کو، ججز کو، وکلاء کو، ڈاکٹرز کو، اور اسی طور پر ہمارے جو سیاسی زعماء ہیں، قائدین ہیں، ان کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کریں، محلہ وار اس کی نشستیں رکھیں، موضوعاتی نشستیں رکھیں، اسی طور پر مختلف سبجیکٹ کے اوپر اس کی نشستیں ہونی چاہیے۔ سائنس کے ٹاپک پر آپ درس قرآن رکھیں، آپ عدالت کے ٹاپک پر رکھیں، آپ سیاست کے عنوان کے اوپر درس قرآن دیں، یعنی مختلف ٹاپکس۔ وہ کون سا عنوان ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے؟ وہ کون سا عنوان ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، خطبہ عظام، خدا را اس بات کو محسوس کیجئے، اس بات کا درد اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے۔ امت مسلمہ اس وقت بڑے کرب کے اندر، بڑی مصیبت کے اندر اور بڑی گراوٹ کے اندر جا رہی ہے۔ امت مسلمہ کو اٹھائیے، بلندی کی طرف لے جائیے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ حاملین قرآن ہیں، آپ حاملین علوم نبویہ ہیں، آپ اس کتاب کے اور علوم نبویہ کے حامل ہیں۔ آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ امت مسلمہ کی کس ناج کے اوپر تربیت کرتے ہیں۔ میڈیا کا دور ہے آج، تو میڈیا کو قرآن سے وابستہ کریں۔ کیا قرآن کریم کے اندر میڈیا کے حوالے سے کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے؟ اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے علم، آپ کی عقل، آپ کی دانش کے اندر نقص ہے، عیب ہے۔ قرآن کے اس اینگل سے کسی قسم کا قرآن پاک کے اندر عیب موجود نہیں ہے۔ ہر شعبہ زندگی کی رہنمائی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم اس رہنمائی کو لوگوں کے سامنے آشکارا نہیں کرتے، ہم قرآن پاک کے علوم کی گہرائیوں تک پہنچ نہیں پاتے۔ خدا را اپنے آپ کو اس قرآن پاک کے ساتھ خود وابستہ کریں اور معاشرے کو اس قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم قرآن پاک کے ساتھ معاشرے کو وابستہ کر لیں گے، قرآن پاک کے ساتھ معاشرے کو جوڑ لیں گے، تو پھر قرآن پاک انشاءاللہ امت مسلمہ کو پھر سے وہ عروج اور ترقی نصیب کرے گا جو ہم نے اپنے اسلاف اور اپنے ماقبل میں آنے والے قائدین، اپنے سیاسی زعماء کے اندر دیکھی تھی، حاکموں اور حکمرانوں کے اندر دیکھی تھی۔ انشاءاللہ آج کے دور کے اندر بھی ہم وہی نظارہ اور وہی جھلک اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔